وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ السلام علیکم سامعین، 24 جمادی الاخری اور 7 جنوری ہے۔ عنوان ہے مولانا جواد قاسمی کا انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر کے لیے وہیں سے حافظ محمد توفیق صدیقی سنڈیلی ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مشہور عالم دین مولانا جواد قاسمی کا تقریباً 60 سال کی عمر میں گزشتہ رات مختصر بیماری کے بعد انتقال ہو گیا ہے، جس سے قصبہ اور آس پاس کے مدارس اور دینی اور علمی حلقوں میں رنج اور غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مولانا متباہر اور بلند پایہ عالم دین تھے، یعنی بڑے عالم تھے۔ مدرسہ مدینۃ العلوم رسولی بارہ بنکی میں استاد تھے۔ اس دوران سماجی کارکن عبدالولی صدیقی نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا، مولانا مرحوم انتہائی خوش طبع، خوش مزاج، اخلاق و کردار کے حامل تھے، مہمان نواز، عوام و خواص میں یکساں مقبول اور بڑی صلاحیت کے مالک تھے۔ آپ قوم و ملت کے متاع گراں تھے۔ مدرسہ مدینۃ العلوم رسولی بارہ بنکی میں پچھلے لگ بھگ 25 سال سے تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھا رہے تھے۔ اس دوران سینکڑوں طلباء نے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اس سے پہلے آپ حیدرآباد اور آگرہ کے مدارس میں بھی رہے ہیں۔ مولانا یاسر عبدالقیوم قاسمی نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا، مولانا کی رحلت علمی حلقوں کا عظیم خسارہ تو ہے ہی، تاہم ہم چھوٹوں کے لیے ایک کربناک حادثہ ہے۔ علاقائی سطح پر مولانا کی شخصیت ہم جیسوں کے لیے مشعل راہ تھی۔ بہرحال مولانا لمبی مدت سے ذیابیطس کے مریض تھے۔ چند مہینے پہلے بینائی میں دیکھنے میں کچھ فرق آ گیا تھا۔ آپریشن کے بعد ٹھیک ہو گئے تھے۔ گزشتہ رات آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تو متعلقین نے سندیلہ کے مشہور ڈاکٹر احمد سعید کے شفا خانے میں داخل کرایا۔ تھوڑے افاقے کے بعد، معمولی ٹھیک ہونے کے بعد انہیں لکھنؤ لے جایا جا رہا تھا۔ تبھی رحیم آباد سے آگے گڑھی جندور کے آس پاس ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ، 2 صاحبزادے قاری حماد، محمد فیضان اور 5 صاحبزادیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا کرے۔ حافظ توفیق صدیقی بتا رہے ہیں کہ شہر قاضی سید محمد عارف عبداللہ، نائب شہر قاضی حکیم اسد، مولانا شفیق جامی سمیت دیگر علماء کرام نے اظہار تعزیت کی اور مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ بعد نماز عشاء گاؤں کے آبائی قبرستان میں تدفین ہوئی ہیں۔ اس دوران کثیر تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی ہے۔